خشیت علیہ غیرہ، کہ جن چیزوں کا خوف انسان کے دلوں میں ہوگا، چاہے وہ حکومت کا ہو، چاہے فوجوں کا ہو، چاہے ہتھیاروں کا ہو، یا اپنے اسباب اور اموال کا ہو، یا دشمنوں کا ہو، کہ جس چیز کا بھی خوف ہوگا اللہ کی طرف سے اس کو ان چیزوں کو اس پر مسلط کیا جائے گا. جسے آج ساری دنیا وباؤں اور بیماریوں اور مخلوق سے متاثر ہو کر اس کے خوف میں مبتلا ہے. فرمایا جن چیزوں کا خوف دل میں ہوگا اللہ کی طرف سے، کہ یہ ایمان والے کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور ان لوگوں کے دلوں میں خوف چیزوں کا اللہ ان چیزوں کو مسلط کر دیتے ہیں، اور اسی خوف میں پھر زندگی گزر جاتی ہے. اگر انسان محنت کر کے دل کے یقین کو بنا لے اور اللہ کے علاوہ کوئی خوف باقی نہ رہے، اللہ فرماتے ہیں میں غیر کو انسان پر مسلط ہونے ہی نہیں دوں گا، اپنی قدرت سے اس کے سارے کام بناؤں گا. وَإِنَّمَا وُكِلَ ابْنُ آدَمَ لِمَنْ رَجَاهُ ابْنُ آدَمَ، کہ ابن آدم اپنے دل میں مخلوقات سے، اسباب سے، وسائل اور اموال سے اگر امید باندھے گا تو اس کو ان چیزوں کے حوالے کر دیا جائے گا. اور اگر یہ اپنا یقین بنا کر اللہ کی ذات پر امید لے آئے اور اللہ کی ذات ہی سے امید رکھے، اللہ کسی کے حوالے نہیں کریں گے، اللہ اپنی قدرت سے ان کے کام بنائیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈر کر اللہ کے احکام کو پورا کرے گا اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاکیزہ بنائے گا، چاہے ساری کائنات کے مخلوقات جمع ہو کر اس کے لیے سارے راستے بند کر دیں، اللہ اس سے راہ نکال کر دکھائیں گے، اور اللہ اس کی روزی عطا فرمائیں گے. ساری کائنات اس پر بندشیں لگا دیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں بے دینی کا سب سے پہلا سبب وہ تو میری اپنی نماز ہے، وہ تو میری اپنی نماز ہے. میں بات کر رہا ہوں نماز پڑھنے والوں کی، نماز چھوڑنے والوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا تو یقیناً کفر ہے. اس لیے مسلمان سے نماز کے چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا.